جانے کیا وجہ تھی کہ ورثہ کا سارا غصہ اس کمرے کے دروازے تک آتے آتے جیسے ہوا ہو جاتا تھا۔ بس گلے شکوے رہ جاتے، اور اکثر تو وہ گلے شکوے بھی بنا اظہار کے دم توڑ دیتے۔ تو اس کی وجہ اس کے بابا تھے۔ اچھی یادداشت کی بنا پر اسے سب کچھ یاد تھا، اور مسئلہ یہ تھا کہ اس کی دادی سے اس کا باپ بہت محبت کرتا تھا، اور دادی کو کسی سے محبت نہیں تھی۔ وہ صرف ان باپ بیٹی کا خیال رکھتی تھیں۔ ورثہ کے ذہن میں یہ احساس اس کی عمر کے ساتھ ساتھ ہی پروان چڑھا تھا۔ ان کے جذبات اتنے سپاٹ تھے کہ وہ ان کے لمس میں کبھی والہانہ پن محسوس نہیں کر سکی۔ وہ اس قدر ناپ تول کر بولتی تھیں کہ وہ ان کی گفتگو میں اظہار محبت جیسے جملے تلاشتی رہ جاتی، جیسے فاخرہ آنٹی سمن کو اپنے ساتھ لپٹا کر کہتی تھیں، تم تو میری جان ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو شعوری عمر تک اس کا یقین پختہ ہو گیا تھا کہ ان دادی پوتی کے درمیان محبت کی سیڑھی وہی شخص تھا جب اس کا باپ زندہ تھا۔ تو دادی اجنبی چہروں سے اسے یوں متعارف کرواتی، یہ میرے تیمور کی بیٹی ہے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میری پوتی ہے، لیکن میں نے اسے ماں بن کے پالا ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ اس کے بابا کی وفات کے بعد دادی محبت کی سیڑھی سے چند زینے اترائی کی طرف اترتی، یہ میرے تیمور کی نشانی ہے۔ اب اسی سیڑھی پر ورثہ چند زینے چڑھائی پر جاتی کہ دادی بابا کی محبت تھی۔ وہ غیر شعوری طور پر اپنے بابا کو کاپی کر رہی تھی۔ اسے یاد تھا کہ وہ بھی اس کے کمرے کے دروازے کے بیچ ٹھہر جایا کرتے تھے، تو وہ بھی ماں سے خفگی کے طور پر اور گلوں شکووں کی بات پر ٹھہرتے ہوں گے، اور دادی انہیں یوں گمسم کھڑے دیکھ کر جب سر جھکا لیتی تھیں تو اس کے بابا کے شکوے بھی بنا اظہار کے دم توڑ دیتے ہوں گے۔ وہ ان کے جھکے سر کو دیکھ کر پلٹ جاتے ہوں گے، کہاں جا رہے ہو؟ اور وہ اس مصنوعی بلاوے پر ورثہ ہی کی طرح اندر ہی اندر ایک اصل پکار کے منتظر رہتے ہوں گے۔ ان کے ذہن میں جو بھی تھا، وہ خود کیا سوچتے تھے، مگر وہ ہر روز کہیں بھی جانے سے پہلے ورثہ کو دادی کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے جاتے تھے۔ لیکن آج پہلی بار اس دروازے کے پاس رک کر ورثہ کا غصہ کم ہوا، نہ دکھ کا زور ٹوٹا۔ آج آگے بڑھنا بہت مشکل کام تھا۔ برسوں کی شش و پنج کے بعد اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ اس کے بابا کو دادی سے جو شکایت بھی تھی، وہ ان کی خاموشی، ان کے گول مول بیانات کی بنا پر تھی۔ آج اس نے گزرے ماضی کے ہر دن کو اپنی یادداشت میں تازہ کیا، جس دن اس نے اپنے بابا کو آخری بار دیکھا تھا، جب وہ صبح سویرے ہی دادی کے کمرے میں گئے اور وہ باپ کے پیچھے ہی تھی۔ میں رانا چچی کو لینے جا رہا ہوں، وہ بہت اکیلی ہیں، انہیں ہماری ضرورت ہے، وہ ہمارے ساتھ رہیں گی تو ورثہ کی وجہ سے ان کی تنہائی بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن مالک انکل کا کہنا ہے کہ میرا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ یوں ہی بنا کسی سوال جواب کے ٹھس بیٹھی رہی۔ میرا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے اماں۔ انہوں نے یہ سوال ایک بار پھر دہرایا تھا۔ اگر وہ ذرا سا سر اٹھا کر خاموشی توڑ کر کہہ دیتی کہ مالک بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ماں سے کیا سننا چاہتے تھے؟ وہ اپنی ماں کے فرما بردار تھے۔ پھر وہ چلے گئے۔ اس روز پہلی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے ورثہ کو دادی کا خیال رکھنے کی تاکید نہیں کی تھی۔ انہوں نے بنا کسی بات چیت کے اسے گلے لگا کر بہت سا پیار کیا تھا۔ اس دن کے بعد ورثہ کو وہ شفیق چہرہ دوبارہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ ام میرات بنت ام کلثوم جو اس کی دادی تھی، اب ان کی خاموشی سے ان کی شخصیت مجروح ہوئی تو اس نے بلا تامل یقین کر لیا کہ 5 سال پہلے ام میرات کی خاموشی ہی اس کے بابا کی موت کا سبب بنی تھی۔ ان کے کمرے سے پھر لاؤنج سے برآمدے سے باہر بھاگتی اس نوعمر لڑکی کے سلگتے آنسو اس کے نرم چہرے کو جھلسا رہے تھے۔ کیا ہو جاتا جو دادی اسے کہہ دیتی، تمہاری کلاس فیلو نے جو سنائی تھی وہ کہانی جھوٹ پر مبنی تھی، تو اس کی خودداری برقرار رہ جاتی۔ وہ اس گم ہوتی شام میں تیز قدموں کے ساتھ جانے کس سمت جا رہی تھی؟ کیا ہو جاتا اگر ام میرات اپنی خاموشی توڑ کے اپنے بیٹے سے کہہ دیتی، تمہارا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے؟ وہ تو ماں کا فرما بردار تھا۔ وہ کہہ دیتی تم کہیں نہیں جاؤ گے تو شاید آج اس کا باپ زندہ ہوتا اور وہ لوگ کہیں نہ کہیں اپنا گھر بنا چکے ہوتے۔
اس نے پھولی سانسوں اور برستی آنکھوں کے ساتھ سر اٹھا کے اس پیڑ کو دیکھا. اس پورے بنگلے میں یہ پیڑ واحد چیز تھی جسے وہ اپنا سمجھتی تھی، جس پر اب ایک کلی تک نہیں تھی. وہ پتھر، جھرنے، صحرا، پہاڑ اور خلا تک میں یہ پیڑ واحد شے تھا جو اس کی ہر ڈرائنگ میں اپنے کیسری پھولوں سمیت موجود ہوتا تھا. اب اس کی شاخوں پر فاختہ کے ٹوٹے گھونسلے کے باقی ماندہ تنکے لٹک رہے تھے جو پیڑ سے پھولوں کے جھڑتے ہی شاید اڑ گئی تھی. اس نے آنکھیں زور سے میچی تو رخسار بھگوتے آنسو گردن پر بہنے لگے. اس کا جھگڑا بے سبب تھا. وہ پھول حقداروں نے اتار لیے تھے کہ میرات اور ہمایوں خان اس بنگلے میں خالی ہاتھ آئے تھے. وہ اپنی یادداشت کھنگال رہی تھی اور اسے یاد آ رہا تھا اس دن جب مالک انکل نے اسے گود میں اٹھا کر اسے بتایا تھا کہ تمہارا بابا اور میرا دوست اب اللہ کے پاس جا چکا ہے، تو ان کی داڑھی آنسوں سے بھیگی ہوئی تھی. اس دن گیسٹ ہاؤس میں موجود تمام چہروں میں ایک اجنبی چہرہ بھی تھا جو کچھ دیر پہلے پاگلوں جیسی حالت میں آئی ہوئی تھی. تو انہیں دیکھتے ہی دادی نے تڑپ کے بین ڈالا تھا، ہائے رانا بھابھی، میں برباد ہو گئی. اسی لمحے زرشبی کے اشارے پر بڑی بوا روتی بلکتی ورثا کو اپنے ساتھ لپٹائے ہوئے بڑے پورشن کے بجائے سرونٹ کوارٹر میں آئی تھی. ارے بہو، ورثا کے لیے دودھ بسکٹ لے آؤ. جب سے بیدار ہوئی ہے باپ کے سہانے سے نہیں ہٹی. وہ بہو کو آرڈر دینے کے بعد اس کا دھیان اب ادھر ادھر کی باتوں میں لگا رہی تھی. اماں، وہ ملوکڑی سی عورت جو ابھی آئی تھی، کیا واقعی وہ میرات